اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ اللہ نے انسانوں کو نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ نماز ربوبیت کا اقرار ہے، نماز غیر اللہ کی نفی ہے، اور نماز میں خداوند جبار کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ نماز میں خضوع اور اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے اور اپنی غلطیوں کی معافی طلب کی جاتی ہے۔ نماز میں انسان اپنی پیشانی خدا کے سامنے زمین پر رگڑتا ہے، اور نماز کی وجہ سے انسان خدا فراموش نہیں بنتا بلکہ خدا کا ذاکر بنتا ہے، اور انسان عاجزی کے ساتھ خدا سے دین کی توفیقات کے اضافے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز ہر طرح کے بگاڑ سے محفوظ رکھتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندے کا تعلق اس کے خالق سے قائم رہتا ہے، اور نماز کی وجہ سے بندہ اپنے خالق کو فراموش نہیں کرتا، اور خالق کی یاد کی وجہ سے انسان سرکشی اور طغیانی سے محفوظ رہتا ہے، اور خدا کے حضور حاضری دینے اور اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی وجہ سے انسان خدا کی نافرمانی سے محفوظ رہتا ہے اور ہر طرح کے بگاڑ سے بچ جاتا ہے۔ مومنات گرامی، یہ بات قابل غور ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، بلکہ فرمایا نماز قائم کرو، کیونکہ ایک ترجمے کے حساب سے اس آیت کا یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، یعنی فقط یہ نہ ہو کہ تم نماز پڑھتے رہو، بلکہ ایسا کرو کہ آئین نماز معاشرے میں قائم ہو جائے اور لوگ عشق کے ساتھ اس کی طرف جائیں، یعنی قلبی توجہ کے ساتھ دل کا بارگاہ خدا میں حاضر ہونا نماز قائم کرنا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ دیتے رہو۔ تو اس حوالے سے امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں زکوٰۃ فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے غربا کو روزی فراہم ہوتی ہے اور دولت مند طبقے کی دولت محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت مند افراد کو حکم دیا ہے کہ وہ معذور و اپاہج کی خبر گیری کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے اموال اور نفوس کے متعلق ضرور آزمایا جائے گا، چنانچہ تمہارے اموال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور نفوس پر یہ واجب کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائیں اور نعمات پروردگار کا شکر بجا لائیں، اور کمزور مسلمانوں پر شفقت و مہربانی کریں، اور مساکین سے الفت رکھیں، اور دوسرے لوگوں کو ہمدردی اور غربا پروری کی تلقین کریں، اور اہل دولت کو نصیحت کریں کہ اپنے مالی فرائض سر انجام دیں، ورنہ آخرت کے روز سخت مفلس ہوں گے، اور اللہ کی عطا کردہ نعمات پر اس کا شکر ادا کریں، اور خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ اللہ انہیں زکوٰۃ و صدقات اور صلہ رحمی اور بھلائی کرنے کی توفیق دے۔ ایک اور روایت کے مطابق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں زکوٰۃ سے مراد فطرہ ہے، کیونکہ جس وقت یہ آیت اتری تھی مسلمانوں کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ آیت کے اگلے حصے میں پروردگار عالم نے باجماعت نماز کے بارے میں حکم دیا ہے، لیکن نماز کے تمام افعال میں سے صرف رکوع کو بیان کرتے ہوئے کہنا کہ رکوع کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، شاید اس بنا پر کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع بالکل نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کی نماز میں ہے جس کے بنیادی ارکان میں رکوع شامل ہے۔ مومنات گرامی، در حقیقت ان آخری 3 احکام کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ پہلا حکم فرد کا خالق سے رشتہ بیان کرتا ہے کہ نماز قائم کرو،
دوسرا حکم مخلوق کا مخلوق سے ناطہ قائم کرتا ہے یعنی زکوٰۃ دینا، اور تیسرا حکم سب لوگوں کا خدا سے تعلق ظاہر کرتا ہے یعنی اللہ کے آگے جھک جانا، رکوع کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔